اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ایکو بند کر دیں آپ، جہاں جہاں تک فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست رمضان کا سما خصوصی نشریات جنت ٹی وی کی دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسان خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ الحمدللہ آج 8واں روزہ افطار ہے اور 8ویں افطار کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ 8ویں نشریات ہے اور تقریباً آج ہی کے دن پچھلے ہفتے پہلا رمضان المبارک تھا۔ یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ابھی بھی ہم نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان سے پہلے ہی کیوں قید کر لیا ہے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں، اس کے حبیب کا ذکر کر سکیں، اس کے آگے گڑ گڑا سکیں، دعا مانگ سکیں اور عبادت کر سکیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہماری اس نشریات کا آغاز ہمارا جو سیگمنٹ ہے قرآن کا سما اسے ہوگا، اور قرآن کا سما میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے دوست، آپ کے دوست، ہمارے بھائی حافظ عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ اور اس نشریات کا آغاز قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك سبحان اللہ۔ ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ۔ الذي أنقض ظهرك اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اللہ۔ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ۔ فإن مع العسر يسرا سبحان اللہ۔ إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا سبحان اللہ۔ إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع،
جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھولا نہیں؟ ورفعنا ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یاد رکھیں حضور اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا۔ اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بہت بے چین رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حوصلہ عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور پرسکون کے ساتھ کر دیے گئے تھے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے انعامات کا ذکر اس صورت میں کیا ہے۔ ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا، مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شروعات میں جو پریشانی ہو رہی تھی، وہ جو بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ تعالیٰ نے سارا بوجھ اتار دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل سے مشکل کام آسان کر سکیں، آسان طریقے سے حل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا تذکرے کو اونچا عطا کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اور وہ کیسے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی احاطے میں 5 وقت اس رب کا ذکر اور رب اور نبی کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اذان۔ آپ یقین مانیں دنیا کی 24 گھنٹے میں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اذان نہیں ہوتی ہے، مطلب زمین اور آسمان، عرش اور زمین میں صرف اذان گونجتی رہتی ہے 24 گھنٹوں میں، ہر سیکنڈ، کبھی ایک جگہ پھر دوسری جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ اے نبی تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اور وہ بلند کیسے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کون سا ایسا وقت ہے 24 گھنٹے میں جہاں یہ اذان نہیں دی جاتی ہو؟ کہیں ایسا نہیں ہے۔ ابھی پاکستان میں ہوتا ہے تو پاکستان کے بعد سب سے پہلے جو نماز اذان ہوتی ہے وہ انڈونیشیا میں ہوتی ہے، پاکستان کا نمبر 4 نمبر پر آتا ہے، انڈونیشیا کے بعد بنگلہ دیش کے بعد سعودیہ کے بعد پھر یہاں، مطلب پورا گھوم رہا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا سب سے پہلے کہاں اذان ہوتی ہے، مگر سب سے پہلے ویسے انڈونیشیا میں ہوتی ہے، اور پاکستان کا نمبر جو آتا ہے 4-5 نمبر پر آتا ہے۔ مگر یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب اذان نہیں ہو رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اور پھر یاد رکھیں ہم وہ مسلمان ہیں جو ہر وقت نبی کا ذکر کرتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ مومن ہیں، ہم وہ عاشق ہیں، کیونکہ ایک عاشق وہی ہوتا ہے جو حضور کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایک عاشق وہی ہوتا ہے جس کے لب پہ درود شریف رہتی ہے، ایک عاشق وہی ہوتا ہے جس کے لب پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلون علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے نبی میں بھی تم پر درود بھیجتا ہوں، جس پہ اللہ درود بھیجتا ہو اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہوں تو ہماری کیا اوقات، ہم جتنی بھی درود بھیجیں وہ تو کم ہے۔ اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے اپنا محبوب، جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں، اس کے محبوب
پھر درود و سلام بھیجیں. یہ ہمارا کیا، یہ ہمارا فرض نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. پھر اس کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے فرما رہے ہیں چنانچہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. دو اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں 2 دفعہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تمہیں ڈرنا نہیں ہے. مشکلات تو آتی ہیں، مشکلات، یہ آزمائش تو یہ تو انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. جب میں نے اپنے نبی پہ کو آزمائش میں ڈالا، حضرت فاطمہ الزہرا کو آزمائش میں ڈالا، تو تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تو نبی اور اس کا گھرانہ ہے. تو اب یہ اس بات سے اندازہ کریں، جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا گھرانہ ہے، تو ہم جو ابھی جو مشکلات میں ہمیں جو آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور وہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اور یہ وہ مشکلات ہیں جس میں ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب سے رجوع ہونا ہے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو ہم دوسروں کی مدد کر کے کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ کے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی عبادت. اور ایک عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جو رات میں نفلیں آپ ادا کریں اور اس رب سے رجوع ہونے کی کوشش کریں. آپ جب اکیلے ہوتے ہیں اندھیرے میں اور اس وقت آپ تہجد پڑھتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حد سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنی عبادت کرو کہ تم اپنے جسم کو تھکا ہوا محسوس کرو، عبادت میں محنت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبادت میں محنت کرو. مطلب کہ وجہ یہ ہے کہ ہم آج کل عبادت تو کرتے ہیں، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ختم. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں اس رب کی ضرورت ہے کہ وہ رب ہماری اس پریشانی کو دور کر دے. اور وہ رب جب ہی کرے گا جب آپ ایک دفعہ پکاریں گے وہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا. آپ کو صرف ایک دفعہ پکارنا ہے، آپ ایک دفعہ پکاریں گے ساری مشکلات ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو تم عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت عبادت کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی کہ تو جب تم فارغ ہو جاؤ، کیونکہ مرد حضرات کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مناسب کوئی وقت نہیں رکھ دیا کہ بس اس وقت آپ کو عبادت کرنی ہے. آپ کسی وقت بھی عبادت کر سکتے ہیں. وہ رب بہت بڑا غفور رحیم ہے. اس رب کے ہاں سب چیز ہے. جیسے کہ کل بھی یہی ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہمارے یہ عقیدہ نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بس مانگ کر تو دیکھو وہ فوراً عطا کر دے گا تمہیں. جو لوگ کہتے ہیں دیر ہے، میں کہتا ہوں دیر نہیں ہے، مانگ کر آپ دیکھو تو دیر تو کیا ابھی فوراً عطا کر دے گا. اس رب کے پاس کسی خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ. یاد رکھیں ظاہر حضور اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مصروفیات تھیں دین کے حوالے سے وہ بہت مصروفیات تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ اگر بندوں کو مخاطب کرتے وقت اگر تمہاری یہ اتنی مصروفیات ہیں دین کے حوالے سے، تبلیغ دینے کے حوالے سے، دعوت دینے کے حوالے سے اسلام کی، یا مدد کرنے کے حوالے سے، یا اور بھی عبادت کے حوالے سے، یہ عبادت بھی ہے مگر نفلی عبادت، جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں، جو تہجد ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو رجوع کرتا ہے. وہ وقت جو ہوتا ہے رات کی عبادت وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو رجوع کرتا ہے، آپ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط بناتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ، صرف اس پہ بھروسہ کر لو. اور انشاءاللہ ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے ہمارا، یہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے،
یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ آزمائش دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور آزمائش کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں، ابھی تک کسی نے کوئی ایسی دوا نکالی ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے یہ آزمائش دی ہے اور وہ اللہ ہی ختم کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید الفطر سے پہلے کہ یہ ساری مشکلات، یہ جتنی بھی وبا پھیلی ہوئی ہے، ان سب کو دور کر دے، تاکہ ہم لوگ عید الفطر کی نماز سکون سے باجماعت ایک اچھے طریقے سے، جس طریقے سے ہم ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس طریقے سے ادا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے رب کے حضور ہمیں معاف کیجیے گا۔ اب اس کے بعد یہی سیگمنٹ ہمارا قرآن کا سما کا اختتام کرتے ہیں، اور آج تعلیم کا سما بعد میں کریں گے۔ یاد رکھیں آج ہم نے ایک اور سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے۔ وہ سیگمنٹ کیا ہے؟ وہ سیگمنٹ یہ ہے مہمانوں کا سما۔ الحمدللہ یہاں اب 10 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں، ہماری اس نشریات کے 10 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ یکم رمضان المبارک میں جب 8 سیگمنٹ تھے اور پھر جمعرات والے دن 9 سیگمنٹ ہوئے، اب ہمارا ہے آج ہم نے ایک اور سیگمنٹ اناؤنس کیا ہے مہمانوں کا سما۔ اچھا، مہمانوں کا سما ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے، بہت بہترین سیگمنٹ ہے، جس میں مہمان شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی ہم نے ایک یہ سیگمنٹ رکھا تھا مہمانوں کا، اور اس سال ہم نے اسٹارٹنگ سے اس لیے نہیں لے کر چلے کیونکہ جو حالات چل رہے تھے وہ تھوڑے سے بہت ٹف حالات تھے، مگر الحمدللہ مہمان حضرات ہماری اس محفل کی زینت بنیں گے۔ اور آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا تعارف بے شک ہم آپ سے کروائیں گے، مگر سب سے پہلے میں عبداللہ بھائی کو اجازت دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی کل تعلیم کا سما بھی کریں گے، اور اگر وقت ملا، ہمیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ پیارے نبی کی پیاری باتیں یہ سیگمنٹ ہم ضرور کریں گے۔ اور بس جزاک اللہ۔ اور اچھا، اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے مہمان کا سما۔ مہمان کا سما ایک بہت خوبصورت، بہت بہترین سیگمنٹ ہے۔ یہاں یاد رکھیں ابھی میرے پاس کل پرسوں ایک بات ہوئی تھی ہماری، جس میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید موبائل میں آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، تو آپ، اور پھر اس کے بعد ایک علامہ صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، موبائل میں قرآن مجید پڑھنا بغیر وضو کے حرام ہے۔ تو یاد رکھیں انہوں نے، ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہو گئی ہو، مگر موبائل میں قرآن مجید پڑھنا بغیر وضو کے صحیح ہے۔ ہاں، اس کے جو الفاظ ہیں آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو پڑھنے کی پڑھ سکتے ہیں، آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ساتھ میں آپ اس کو بس کوشش کریں کہ ہاتھ نہ لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں وضو میں رہیں، پورا وقت وضو میں رہیں، کیونکہ جو لوگ وضو میں رہتے ہیں ان کو کوئی وبا نہیں چھو سکتی ہے۔ تو اب ہم اپنے مہمان حضرات کو یہاں پر مدعو کریں گے، اور میں ملتمس ہوں جناب سید جلیل احمد شاہ صاحب سے کہ وہ حضرت تشریف لائیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو کہ نیڈ آف لائف کے چیئرمین، اور ساتھ میں محفل نعت کے حوالے سے کم و بیش 30 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، آرگنائزر بھی ہیں، اور ہر جگہ آپ کا چرچا ہے، ہر کوئی آپ کو جانتا ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو، کسی بھی حوالے سے اس کا تعلق ہو، وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے ساری کہ سادات کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ آواز تھوڑی کم کر دیں اس کی۔ سادات کی جو بات ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور آج ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ پہلا جو ہمارا آج پہلا سیگمنٹ ہے مہمانوں کا سما، اس میں آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سعادت گھرانے سے ہیں، اور نیڈ آف لائف کے چیئرمین، اور ساتھ میں محفل نعت کے حوالے سے آرگنائزر بھی ہیں، اور بہت بڑا نام ہے محفل نعت کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں خوش آمدید کہوں گا سید جلیل احمد شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا احسان. شاہ صاحب جیسے کہ الحمدللہ آپ ایک ویلفیئر بھی لے کر چل رہے ہیں اور ساتھ میں اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں, تو شاہ صاحب اس رمضان المبارک میں آپ نے مطلب ایسے کتنے گھرانے ہوں گے کہ جہاں پر آپ نے راشن تقسیم بھی کیا ہے؟ ماشاءاللہ میں تو آپ کی یہ دیکھتے رہا ہوں میں, مگر یہ کہ آپ کے لحاظ سے ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت سخت ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, ضرورت تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ تعداد ہی نہیں بتا سکتے کہ کتنی تعداد ہے, بے انتہا گھر اور وائٹ کالر اس میں زیادہ, تو ایسا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. آپ جس بستی میں چلے جائیں سینکڑوں کے حساب سے گھرانے جو ہیں بالکل بیچارے منتظر ہیں کہ ان کے گھر کو راشن ملے یا کوئی پیسہ ملے, تو بہت زیادہ تعداد. اچھا شاہ صاحب, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں, سب ایسے بے وقوف بنا رہے ہیں. کیا آپ نے تو بالکل اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا, کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو واقعی میں سفید پوش ہیں, نہیں مانگ رہے؟ نہیں, یہ بات حقیقت ہے کہ بہت لوگ موجود ہیں. اور دیکھیں چند لوگ, اگر وہ چند لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی راشن کو اکٹھا کیا اور اس کو کر کے فروخت کر دیا, تو وہ چند لوگ جو ہے, تو وہ چند لوگوں کا شمار اس لیے نہیں کہہ سکتے آپ کہ اکثریت جو ہے وہ زیادہ بیچاری غربت کا ہے. صحیح, بہت غربت کے مارے ہیں. آپ نکل جائیں ان کے گھروں کے اندر, جا کے دیکھیں کہ وہ پانی کے اندر روٹی گیلی کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, سمجھے. تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے, اور یہ انسان کے پورا کرنے سے نہیں ہوگا, یہ میرے اللہ کے کرنے سے پورا ہوگا. کہ اللہ ہی چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ غربت بھی ختم ہوگی, یہ بیماری بھی ختم ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی. بے شک. اچھا شاہ صاحب, ماشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ جو چیئرمین ہے نیڈ آف لائف جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, تو اس کی جو اسٹارٹنگ ہے تو اس کا حوالے سے تھوڑی سی ہمیں. دیکھیں نیڈ آف لائف کا ایسا ہے کہ جی خواہش تھی ہماری کہ یار ہم جو ہے ویسے تو کرتے رہتے تھے فلاحی کام, بے شک ماشاءاللہ 20-25 سال سے ہم یہی کام کر رہے تھے, اور مجھے فلاحی کام کرنے کا بہت شوق تھا ماشاءاللہ, اور کرتا رہا ہوں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پلیٹ فارم ہو. صحیح. تو لہٰذا نیڈ آف لائف کا جو ہے وہ الحمدللہ 2 سال سے ہم نے دسترخوان لگایا رمضان میں, اور الحمدللہ خدا نے بڑی عزت دی, اور اللہ کے بڑے کرم سے ہم نے جو ہے پورے رمضان 800-900 آدمیوں کو کھانا کھلایا باقاعدہ. سبحان اللہ. اور ہم نے کیا کھلایا, ہم سے کھلوایا گیا, میرے اللہ نے ہم سے کھلوایا. بے شک بے شک. تو ہماری اوقات تو ہے بھی نہیں ایسی کہ ہم اتنا کسی کے سب کھلا سکیں کسی کو کوئی. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے راشن کا سلسلہ جو ہے وہ ہم رمضان میں کرتے ہیں. ویسے ابھی حال ہی میں ایک شادی ایک بچی کی تھی, تو مجھے بڑا رونا بھی آیا, بڑا دکھ بھی ہوا کہ میرے گھر ایک شخص آئے, اور وہ اس طرح آئے کہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں. تو میرے فیملی ڈاکٹر کے پاس ایک شخص گیا اور کہا انہوں نے کہ یار یہ میری بچی کی شادی ہے اور میرے گردے ختم ہو گئے ہیں, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کسی وقت بھی جو ہے میرا خاتمہ ہو سکتا ہے. اللہ. اور بیٹی کی شادی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی ہال میں ہوگی تو ہم لے کے جائیں گے رخصت کر کے, اگر آپ کہیں ایسی کریں گے 4 آدمیوں میں تو وہ میری طرف سے رشتہ ختم سمجھے. اللہ. تو انہوں نے پھر اس پہ یہ کہا کہ ہم آپ کو 1 ہفتہ دیتے ہیں, 1 ہفتے کے اندر آپ سوچ لیں سمجھ لیں اور پھر آپ ہمیں جواب دے دیں. تو وہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا یار ایک ہی شخص ہے, آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں اور یہ پوری ڈیٹیل انہیں دیں. تو الحمدللہ وہ میرے پاس آئے, اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا کیا چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میں چاہتا یہ ہوں کہ شادی کا جو ہے وہ ہال ہو جائے اور کھانا ہو جائے. اللہ. تو میرے اللہ نے کروا دیا, پروردگار نے. تو اب ہماری جو ٹیم ہے نیڈ آف لائف کی, الحمدللہ سب سے میں نے میٹنگ کری, تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, جس کے اوپر جو آتا ہے وہ دے دے اور اس مسئلے کو حل کر دے. تو اللہ کے فضل سے میری ٹیم پوری وہاں پہنچی اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہم نے رخصت کیا اسے. تو ایسے ایسے لمحات اور ایسے ایسے واقعات ہیں
بس اللہ تعالیٰ ہم سے بس کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ ایسا لے لے کہ ہماری آخرت بچ جائے. بے شک. اچھا شاہ صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس کام میں سب سے زیادہ آپ کے صاحبزادے، سارے صاحبزادے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اچھا یہ بھی چیز دیکھا ہے کہ آپ لوگ باہر سے فنڈ نہیں لیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کام کو اس لیے نہیں کیا کہ ہم جو ہے اس کام کو کر سکتے تھے بآسانی. جس طرح سے ہم کر رہے تھے کہ جی سال میں ایک دفعہ دسترخوان چلانا اور رمضان میں راشن کو تقسیم کرنا، کچھ غریبوں میں کپڑے یا کوئی چیزیں تقسیم کرنا. تو اللہ کے فضل سے یہ تھا کہ ہمارے اپنے ایسے تھے کہ ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کو کام کو کر لیا کرتے تھے. صحیح. لیکن جو یہ اب کرونا آیا ہے تو اس کرونا کو دیکھنے کے بعد میں نے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ تو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے. میرا اپنا نظریہ ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو اس قسم کی غربت ہے اسے ہم خاتمہ کر سکیں اس غربت کا. تو اب ہم نے یہ بات ضرور کہی ہے، کچھ جو ہمارے دوست احباب جو ہمارے جاننے والے ہیں یا جو نہیں بھی جانتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یار اس نیک کام میں، اور یہ کام اچھا کر رہی ہے نیڈ آف لائف، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کاندھے سے کاندھا ملائیں. تو ہم ویلکم کہتے ہیں ان کو. صحیح. اب ہم نے ویلکم ان کو اس لیے کہا ہے کہ اب جو ہے یہ کام بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور شاہ صاحب پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ کام خود آپ لوگ لے کر چل رہے تھے، کسی سے وہ نہیں کر رہے تھے. کیونکہ ابھی ایسے حالات ہیں جتنی مدد کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ آج کل تو وہ لوگ جو فوڈ پانڈا رائڈرز ہو گئے، جو اور بھی رائڈرز ہو گئے، وہ بھی آج کل پریشان ہیں. بالکل بالکل. جو ٹیچرز ہو گئے، جو اور جو کیا نا اوبر چلاتے تھے، کریم چلاتے تھے، وہ بھی آج کل پریشان ہو گئے. بے شک. تو شاہ صاحب ایسے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. الحمدللہ جن کو میں نے بانٹتے ہوئے دیکھا ہے، جن کو میں نے دیتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ لوگ آئے ہیں. اور بس اللہ ان کی عزت محفوظ رکھے. اور میں نے کہا نا کہ وائٹ کالر ان کا وائٹ ہی رہے، پروردگار ان کو وائٹ ہی رکھے ان کا کالر. تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو بانٹتے چلے آئے ہیں، اور وہ لوگ آئے ہیں. اللہ. تو شاہ صاحب اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہ دسترخوان لگا رہے ہیں رمضان المبارک میں، تو اس سال ابھی تو آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو بالکل اجتماعی دسترخوان نہیں ہو رہا، تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو کہ ابھی کچھ کھانے کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں کہ جی کیا نام ہے، کھانا پیک کرایا اور پہنچا دیا. لیکن اس میں ہم بہت کمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایک وقت کے دینے سے جو ہے اس کا پورا نہیں ہو رہا. ہاں بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اگر ہم اسے 10 دن کا 15 دن کا اگر راشن دے دیتے ہیں تو کم سے کم اس کو یہ تو ہے کہ مجھے دروازے کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا روزانہ ہر ٹائم کے بعد کہ جی کے نام ہے کوئی آنے والا ہے، کوئی دے گا. تو یہ ہے کہ 15 دن کا اس کے گھر میں اگر راشن ہے تو الحمدللہ وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے روزے بھی رکھ سکتا ہے، اپنے بچوں کا بھی پورا کر سکتا ہے. تو ابھی ہم نے فی الحال یہ سوچا ہے کہ جی ہم گھر گھر جو ہے وہ راشن بھی بانٹیں، اور کیا نام ہے علاقہ وائز جو ہمیں فون آتے ہیں تو ہم ان کو انکوائری کرتے ہیں باقاعدہ. صحیح. اور وہی جیسے بھی آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو انہی لوگوں کا سننے کے بعد کہ جی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پیٹ بھرے لوگ ہیں اور لے کے راشن کو تقسیم بیچ رہے ہیں. جی جی جی. تو لہٰذا اس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ ہے کہ مجبوراً جانا پڑتا ہے علاقے میں اور انکوائری بھی کرنی پڑتی ہے. تو پھر ہم انکوائری کر کے انشاءاللہ ان کو کھانا. اچھا شاہ صاحب میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر آپ اپنے ہاتھ سے یہ کام کر رہے ہیں. جی. آپ بے شک ٹیم پوری ہے مگر آپ کی کوشش ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے یہ کام کرتے. تو کیا محسوس ہوتا ہے یہ خود کام کر کے، جو دل کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی اچھا کام کرنا جو ہے میرا خیال ہے کوئی شخص بھی ہوگا ہر اچھے کام کو چاہے گا کہ یہ میں اپنے ہاتھ سے کروں. بے شک. اور دلی سکون اور دلی تسکین جو ملتی ہے نا اس کا جواب نہیں. اللہ. سمجھے؟ تو وہ جو سکون ملتا ہے تو اس کام وہ ایک وہی لالچ ہے ہمارا کہ دل کی سکون کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری نیکی کو قبول فرما لے اور ہماری لائف بن جائے. تو بس ایک یہ لالچ ہوتا ہے اور دلی سکون کے لیے کرتے ہیں اس کام کو.
माशाल्लाह वैसे तो मेरे बेटे सारे, और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जो है मेरे नीड ऑफ लाइफ के वर्कर भी हैं, जैसे फ़र्रुख हैं, परवेज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इनके साथ होते हैं, मेरे हसन के साथ। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह बच्चे बहुत एक्टिव हैं और बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये नीड ऑफ लाइफ जो आपने स्टार्ट किया, एक तो पहली बात तो ये मुझे बताइए, जो नाम नीड ऑफ लाइफ, ये इसका मकसद, और फिर उसके बाद कितने साल हो गए आपको ये वेलफेयर चलाते हुए? देखिए वेलफेयर का तो ये है कि ये हमने अभी 2 से 3 साल के अंदर ही हमने इस वेलफेयर को बनाया। सही। लेकिन वेलफेयर काम मैंने बताया ना कि मैं 25 से 30 साल हाँ, जब वो से तो आप माशाल्लाह वो कर रहा हूँ अपना काम। पर्सनली कर रहे थे काम। हाँ, तो बस अल्लाह के फजल से इसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी और एक अच्छी टीम दे दी। हमारे सरपरस्त आला जो है जनाब लियाकत साहब, अल्लाह माशाल्लाह। उनको ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बड़े नाइस आदमी हैं, और उनकी भी तमन्ना और ख्वाहिश यही है कि हम इस काम को मरते दम तक करते रहें और अल्लाह हमसे कोई ऐसा काम करा ले कि वो हमसे राज़ी हो जाए। तो उनकी भी ख्वाहिश है, और जब मुझे ऐसे लोग मिले तो फिर मेरा अल्लाह। जज्बा भी जो है वो बेशक। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बेशक। अच्छा, आपको नाज़रीन मोहतरम ये बताता चलूँ कि शाह साहब कभी आज तक इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करते कि वो कितनी मदद कर रहे हैं लोगों की, क्या मतलब नीड ऑफ लाइफ के हवाले से कितना काम कर रहे हैं। तो मगर आज बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसे लोग नहीं हैं, सिर्फ लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग राशन लेकर चले जाते हैं, वो बेच देते हैं। शाह साहब ये खुद काम कर रहे हैं, खुद घरों में जाकर इंक्वायरी ले रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसे लोग हैं जो अभी जिनको बहुत ज़रूरत है, बहुत। अच्छा शाह साहब, मज़े की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक यहाँ पर सेगमेंट भी होता है नेकी का समा, माशाल्लाह। जिसमें ये कि हम उन हजरात से अपील करते हैं जो दूसरों की मदद, अपने मदद आप अपने तहत करें, या अगर हमें यहाँ पर दे सकते हैं तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों की भी कॉल्स आती हैं, यहाँ पर दोनों लोगों की कॉल आती हैं जो अभी जिनको ज़रूरत है राशन की। अच्छा, अभी हमें भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये कि रोज़ाना 2-3 राशन, 2-3 जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं जन्नत टीवी के ज़रिए, तो उस तरीके से जा रहे हैं। मगर शाह साहब अभी मैंने देखा है कि सुरजानी वगैरह में आप जाएँ तो लोग ऐसे ऐसे हैं कि वाकई में रो रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, मैं आपको ये बता दूं कि सरजानी से लेके खुदा की बस्ती तक मैंने माशाल्लाह पूरा विज़िट किया है, और वहाँ भी हमारा राशन माशाल्लाह पहुँचा है, और बल्कि सरजानी से ज़्यादा खुदा की बस्ती जो है वहाँ बहुत अच्छा। ज़्यादा ख़राबी है, और हमने वहाँ जाके राशन जो है वहाँ भी बांटा है। सुभान तो अल्लाह। बस बात यही है कि माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने इस नेक काम के लिए बहुत बड़ा दिल दिया है हमारे पाकिस्तानियों को। बेशक। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग माशाल्लाह सरमायादार जो हैं वो अपने सरमाए को छुपा के नहीं बैठे हुए, माशाल्लाह वो भी राशन तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात शाह साहब, पिछले साल मैं चाह रहा था कि आप यहाँ पर आएँ, मगर आपकी जो मसरूफियात थी दस्तरखान में, बाकायदा हमारे साथ जो उलमा इकराम पिछले साल तो उलमा इकराम भी हमारे साथ मौजूद होते थे इफ्तार के वक्त, तो हम लोग कभी कभार आपकी वीडियोस देख रहे होते थे जो लाइव आ रहा था। मतलब इतना इफ्तार तकसीम हो रहा है, इतना तकसीम हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि हमारी इस कम्युनिटी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिल खोल कर बस दे रहे हैं, और रोज़ाना। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ इफ्तार में तो एक होता है फ्रूट वगैरह हो गया, मगर रोज़ाना जब देखेंगे ना मैं बिरयानी की दे गए, तो ये माशाल्लाह ये करम है ये मेरे सरकार का। और हकीकत है कि हमने जब पहला रमज़ान शुरू किया था तो हमने 4 देगे मंगाई थी। तो जब हमने 4 देगे मंगाई तो माशाल्लाह पूरी हो गई। दूसरे दिन जब आया तो फिर 4 देगे हमारी आई, तो पता ये चला कि बेइंतहा लोग रह गए इसमें। फिर हमने 6 कर दी, अल्लाह। फिर उसके बाद वो 6 भी कम पड़ी, फिर हमने 8 कर दी, फिर हमने 10 कर दी। इस तरह हमने 14 देगे हमारी आने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये करम है सरकार का, जो है हम करते रहे, बढ़ाते रहे, इधर माशाल्लाह पब्लिक बढ़ती रही और अल्लाह बरकत डालता रहा। तो ये करम है मेरे अल्लाह का और मेरे सरकार का
کہ یہ کام ہم سے لینا تھا اس نے اور یہ کام ہم سے لیا، اور اس سال اللہ کی کیا بہتری ہے، تو اللہ نے اب گھر گھر ہمیں بھیج دیا کہ بھائی اب ان کے تم پہلے تو انہیں دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے تھے، اب ان کے گھر گھر راشن پہنچاؤ. تو اب اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی ہمیں، بالکل ہاں قبول ہے جی، اور بڑے دل و جان کے ساتھ الحمدللہ اس کام کو ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب، ایک اس حوالے سے میں آخری سوال کرتا جا رہا ہوں. اگر کوئی لوگ مطلب کوئی آپ ماشاءاللہ آپ کو سب دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پر، تو یہ بتائیں کہ اگر کسی کو راشن وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے ویسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نیڈ آف لائف کے پیج پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ اس پیج کے اوپر فون کر سکتے ہیں. اس پہ ہمارے جو ہے ورکر ہیں ان کے وہ رابطہ کریں گے فوراً، اور وہ پہلے دیکھیں گے کہ بھائی کہاں کا ہے. بے شک. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ضرور ان کے گھر پر راشن پہنچے. صحیح. مطلب کہ آپ لوگ اگر کوئی سفید پوسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو نیڈ آف لائف کے فیس بک پیج پہ چل جائیں یا تو ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر کر دیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیڈ آف لائف کا نمبر بھی دے دیں گے. پھر آپ جب ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ وائٹ کالر لوگ ہیں جو دیکھیں جو واقعی میں اس چیز کے مستحق ہیں، شاہ صاحب وہاں تک پہنچ رہے ہیں، جو اس چیز ان کھانوں کے لیے مستحق ہیں، جہاں ان کا حق ہے، آپ لوگوں کا جہاں تک حق ہے وہاں تک شاہ صاحب جا رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، اب ہم آتے ہیں محفل نعت کے حوالے سے. ماشاءاللہ ایک آپ کا نام ہے محفل نعت کے حوالے سے. اب تقریباً محافلوں میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دن میں آپ کی 6-7 محفلیں بھی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہے. تو شاہ صاحب کس طرح یہ آپ جاتے ہیں 6-7 محفلوں میں؟ پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیں، سب جگہ جانا مناسب ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب 30 سال کا آپ نام لے رہے ہیں اور 30 سال میرے گزر گئے ہوں، بے شک، تو اس 30 سال میں سارے الحمدللہ جو بھی نعت خواہ ہیں محبت کرنے والے ہیں. بے شک. اچھا، اب جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں محبت سے بلاتے ہیں تو ہمیں بھلے چاہے 15 منٹ دینے پڑے تو ہمیں دینے ہوتے ہیں وہ 15 منٹ، کیونکہ وہ خلوص اور محبت والے 15 منٹ ہوتے ہیں. اور وہ مجھے دینے پڑتے ہیں. تو شاہ صاحب پھر بھی کیا نام ہے، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں اتنی محافلیں آ رہی ہیں، تو یہ ٹائم مینیج ہو جاتا ہے آپ سے؟ نہیں دیکھیں ہوتا تو نہیں ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے. اسے کرنا اس لیے پڑتا ہے مجھے. ہاں بعض ذرا کچھ علاقے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میں تھوڑا سا معذرت کر لیتا ہوں، لیکن ورنہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے علاقہ آؤٹ کیوں نہ ہو اور میں 10 سے 15 منٹ ضرور دوں، کیونکہ مجھے کسی نے بڑی محبت سے بلایا ہے، اور میری جب حاضری ہے تو پھر میری کیا اوقات، تو میں اپنی حاضری کو مکمل کروں. اور شاہ صاحب اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ ہاں ایسا بھی ہے کہ آپ جب نہیں جا پاتے ہوں گے تو؟ ایسا بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں کہ میرا پوسٹر چلا. صحیح. اب میرا پوسٹر چل رہا ہے کہ جی شاہ صاحب کو جو ہے 24 تاریخ کو بلایا گیا ہے. اب وہ پوسٹر چلا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے کسی دوسرے صاحب نے بھی پوسٹر چلا دیا کہ بھائی انہوں نے میرے بھی آنا ہے، پھر وہ تیسرے نے چلا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی میں آپ سے اجازت لے لوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے، تو آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے اور مجھے یہ ظاہر ہے آپ نے عزت کے ساتھ بلایا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ میں نے آپ کو وقت دیا ہے. بے شک. تو مجھے معلوم ہے کہ جی ہاں آپ نے مجھے بلایا. اب اسی وقت پہ اگر مجھے کوئی دوسرا شخص بلائے اور وہ مجھ سے بغیر پوچھے، آپ نے تو مجھ سے اجازت لی اور وہ بغیر پوچھے میرے پوسٹر کو چلا دینا، تو اس میں پھر وہ اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اسے یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے پہلے کسی نے بلایا ہوا ہے. صحیح. تو شاہ صاحب لوگ آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ بس وہ مان بھی نہیں سکتے کہ شاہ صاحب ہماری محفل میں نہ آئے، شاہ صاحب ہمارے در دولت میں نہ، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. نہیں وہ تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دیکھ اس کے باوجود میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سب محبت کرتے ہیں، تو کیوں نہ مقصد میں 1 گھنٹے کی بجائے اگر 10 منٹ اور 15 منٹ دے دوں تو یہ کہ سب کی محبتیں جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں بس. صحیح. اچھا شاہ صاحب ابھی ریسنٹلی آپ لاسٹ ٹائم عمرے پہ گئے تھے، عمرے کی ادائیگی. جی جی جی. اور میرے خیال سے آپ وہاں جب گئے تھے تو اسی وقت لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے. میں جب وہاں پہنچا ہوں عمرے کے لیے
تو 2 دن گزرے تھے مجھے، تو پتہ یہ چلا کہ عمرے بند ہو چکے ہیں، اللہ، اور پاکستان میں بھی بالکل پابندی لگ گئی ہے عمرے پہ. تو میں نے بڑا شکرانہ ادا کیا وہاں کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے میرے سرکار کا کہ دیکھیں 2 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ کام بے شک، اور میں نہیں آ سکتا تھا. تو کرم ہے میرے سرکار کا کہ میں یہاں آ گیا ہوں. تو اللہ کے فضل سے بڑی خوش آئین بات یہ کہ میں نے الحمدللہ حرم کے اندر 10 دن مکمل کیے. ماشاءاللہ، 20 دن کا میرا پیکیج تھا، تو 10 دن میں نے حرم میں مکمل کیے. اور 10 دن کے بعد جب میری روانگی مدینے کے لیے ہوئی تو میں گاڑی کے اندر جب روانہ ہوا ہوں بیٹھ کر، تو راستے میں مجھے فون آیا کہ حرم شریف بند کر دیا گیا ہے اللہ، اور وہاں پر جو ہے عمرے پر پابندی لگا دی ہے. اللہ اکبر. تو میں نے دل کے اندر یہ محسوس کیا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے اور میرے سرکار کا بڑا کرم ہے کہ میرے 10 دن مکمل کرائے اور کوئی مجھے مشکل اور کوئی کسی قسم کی نہیں آئی. پھر میں مدینے میں 10 دن رہا اور الحمدللہ میرے 10 دن بڑے خوبصورت گزرے. 10واں دن جو تھا صبح سے انہوں نے کہا ہوٹل خالی کریں، ہوٹل خالی کریں، یہ سارے ہوٹل سیل ہو چکے ہیں، آپ ہی کا ہوٹل رہ گیا یار، آپ لوگ سامان نہیں نکال رہے. میں نے کہا بھائی 4 بجے عصر کی نماز پڑھ کے نکالوں گا، میں اس سے پہلے نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ماشاءاللہ وہ 80 سیٹر ہوتی ہے ایک گاڑی بڑی، صحیح، وہ صرف ہمیں 5 آدمیوں کو لینے کے لیے آئی، ہمارے گھر والے 5 جو افراد تھے، اللہ، پوری گاڑی، اور ایئرپورٹ ماشاءاللہ لے کر گئی وہ. تو چھوٹا جہاز ہمیں لینے کے لیے آیا. پتہ یہ چلا کہ یہ آخری جہاز ہے اور آخری فلائٹ ہے یہ. اللہ، اور اس کے بعد دوسرے دن جب ہم نے سنا کہ تمام فلائٹیں بند کر دی گئی ہیں، کیا بات ہے. تو میرا عمرہ جو ہے یہ ماشاءاللہ مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ میرا عمرہ قبول میرے سرکار نے کر لیا. اللہ نے مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ قبول نہیں شاہ صاحب. وجہ یہ کہ جہاں لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا پھر بھی آپ نے وہ سارے دن وہاں پر گزار لیے. بے شک بے شک. تو یہ تو بس کرم، یہ صرف کرم، اس رب کا کرم ہے کرم، بے شک اور اس کے حبیب کا کرم ہے کہ بس آپ کو بلوانا تھا. بے شک بے شک. ورنہ اگر 1-2 دن بھی تھوڑا سا اونچ نیچ ہو ہاں، جاتی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بے شک بے شک بے شک. کچھ جی، بھی نہیں ہوتا. میں جتنا شکر ادا کروں اپنے اللہ کا کم ہے، اور میں اس قابل نہیں ہوں. تو میں تو بہت گناہ گار اور اپنے خطا کار حبیب کو اپنے عاشق کا بس کو دیکھنا ہوں. تھا، بس 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 بس. بس یہ کہنا تھا کہ اب میرا عاشق میرا دیدار کر لے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بنایا کہ آپ وہاں گئے بھی، آپ نے عمرہ بھی ادا کیا. اور بڑی بات تو شاہ صاحب یہ کہ آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے جب خانہ کعبہ میں لوگ نہیں تھے. ہاں وہ نہیں دیکھے میں نے. آپ نے وہی اچھے مناظر دیکھے جب سب عمرہ کر رہے تھے، سب طواف کر رہے ہیں، وہ آپ نے مناظر دیکھے. ماشاءاللہ، بالکل بالکل. یہ بہت بڑی بات. شاہ صاحب کوئی مدینے کے حوالے سے یا آپ جب عمرے پہ گئے ہوں کوئی ایک ایسا واقعہ جو بہت مختلف، بہت ویسے آپ یہ بتائیں آپ نے کتنی دفعہ عمرہ؟ میرا یہ ماشاءاللہ 6ٹھا عمرہ تھا. اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں حج بھی؟ حج بس یہ ہے کہ میری مصروفیات کہہ لیں کہ بس نہیں ہو، اللہ ضرور انشاءاللہ لے کر جائے گا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ میرا 6ٹھا عمرہ. ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب کوئی ایسا مدینے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو بہت یادگار آپ کا واقعہ؟ دیکھیں مدینے کے اندر تو ماشاءاللہ جب اس جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو واقعات تو آپ کے ساتھ بہت سارے ہوتے ہیں، بے شک، سمجھے. تو اس میں ایسا ہوا کہ میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے ہوئے ایک شخص جو ہے یعنی ملنگ ٹائپ کا کہہ لیں آپ اسے، وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا ماشاءاللہ. تو میں اسے جو ہے راستہ لینا چاہ رہا تھا. اچھا. اس شخص نے مجھے راستہ نہیں دیا. تو میں بڑا یعنی جیسے ایک غصہ سا اور جھنجھول سا آتا ہے نا آدمی کا. ہاں. تو بس الحمدللہ جب منہ مبارک کی طرف مڑے ہم، صحیح، تو الحمدللہ ایسا ہوا کہ وہ راستہ بالکل کلیئر ہوا بوسے کے لیے کہ جیسے کوئی وہاں شخص ہے ہی نہیں. اللہ. اور وہ شخص غائب ہو گیا. اللہ. اور مجھے وہ بوسہ ملا. تو میں بعد میں میرا جو غصہ تھا تو وہ میرا
سب ٹھنڈا ہوا، تو وہ مجھے ایک بڑا یادگار چیز ہے. آپ نے وہ صبر کیا تو اس صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ بس بہت کم لوگوں کو ایسا ملتا ہے. جی 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 بہت. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا شاہ صاحب بس آخری بات یہ کہ آپ جنت ٹی وی کے حوالے سے الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ میں کم و بیش 2016 سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں اور آپ پہلی دفعہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت فرمایا آپ نے. اچھا شاہ صاحب جنت ٹی وی کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے عمرے پہ سے آنے کے بعد جو ہے ایک اتفاقاً کہہ لیں کہ وہ دیکھ رہا تھا، تو جب میں نے دیکھا تو یار یہ جنت ٹی وی، پھر میں نے دیکھا کہ یہ ایسا نہیں، تو یہ چلا رہے ہیں. اچھا مجھے علم میں نہیں تھا کہ یہ ماشاءاللہ آپ کر رہے ہو. صحیح. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر تمہیں، اور بڑا اچھا لگا، یعنی اور لوگوں سے مختلف انداز. بے شک. تو مجھے اچھا لگا، تو میں نے ایک میسج کیا تھا، شاید آپ نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. جی شاہ صاحب کیا تھا وہ میں نے، تو بس یہ سمجھے کہ وہ میرا میسج بتا دے گا آپ کو کہ جنت کا جو ہے اس کے بارے میں میری کیا رائے تھی. تو اللہ پاک بس خوش رکھے آپ کو، اس میں کامیابی دے. بس آپ لوگ کا ساتھ چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے شاہ صاحب، اور انشاءاللہ ہم آگے ترقی کرتے رہیں گے، بس آپ کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ. بس آپ اس میں کامیابی کرو گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں، ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ مہمانوں کا سما، اور یہاں ہم شاہ صاحب کو اجازت دیں گے. اور شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ یقین مانیں ایک ایسی مصروف شخصیات ہیں یہ جو ویلفیئر کے حوالے سے، محفلات کے حوالے سے اتنا کام کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں، اور اس حوالے سے ایسے بہت کم لوگ ہیں. اچھا یہ وہ ہیں جو کام کرتے ہیں دکھاوا نہیں کرتے. ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز بہت آ رہی ہیں، بڑے آرگنائزیشنز کی ویڈیوز آ رہی ہیں، مگر یہ وہ ہے کہ بس یہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی کسی کو مدد چاہیے تو ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں. یہ وہ شخصیات ہیں. آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہم پہ کرم کیا ہوا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہوا. اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا، وہ ہوگا پیارے نبی کی پیاری باتیں، اور وہ بہت خوبصورت اور بہت بہترین سیگمنٹ ہے. میں ایک بار پھر سے شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ تادر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. اور اچھا اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، وہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. اچھا بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے یہ، اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم اس پہ گفتگو کروں. پھر اس کے بعد ہمارے ثنا خواہ حضرات بھی موجود ہیں یہاں پر، اور ان سے بھی ہم گفتگو بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد نعت خوانی بھی سنیں گے. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو لیا ہے جو صرف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صرف لوگوں کی مدد. اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ایسے گھرانے سے جو سادات گھرانے سے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ مدد لے رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس رب کا کرم ہے کہ اس نے پاکستان میں ایسے بندوں کو بھی ایسے بندوں سے کام لے رہا ہے جو صرف دکھاوا نہیں کرتے، جو صرف اللہ اور رب العزت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے حبیب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری باتوں کی طرف چلتے ہیں. یاد رکھیں پیارے نبی کی پیاری باتیں، آپ کو پتہ ہے ایک ایسا سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ گفتگو کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو کل ہمارا جو پیارے نبی کی پیاری باتوں میں جو ہمارا جہاں تک ہم نے کل موضوع میں جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب لے کر گئی تھی آپ کو وہاں پہ اپنے آپ نے جب گود لے لیا تھا پرورش کے لیے، پھر آپ نے اس وقت آپ کو دودھ پلایا. یاد رکھیں اس دودھ میں بہت برکت ہوئی. تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ان کے جو بیٹے تھے، حضرت حلیمہ کے بیٹے تھے، ان کو بھی دودھ پلایا. پھر اس کے بعد دودھ میں بہت خیر و برکت ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا
کل ہماری گفتگو یہیں تک ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے ساتھ روانہ ہو گئے تو حضرت حلیمہ کی جو اونٹنی تھی اس کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے، اتنے بھر گئے کہ حضرت حارث جو حضرت حلیمہ کے شوہر تھے انہوں نے وہ دودھ انہوں نے بھی پیا اور پھر ساتھ میں حضرت حلیمہ نے وہ دودھ پیا اور وہ پیٹ بھر کر دودھ پیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اس دودھ میں بھی برکت عطا کر دی اور ان دونوں کا پیٹ بھر گیا. پھر اس کے بعد وہ رات گزاری، ان لوگوں نے وہ رات گزاری، حضرت حلیمہ نے اور ان کی شوہر حضرت حارث نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور پھر ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے. اچھا انہوں نے پھر وہ رات گزاری. اچھا یہ یاد رکھیں وہ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث کیا کہتے ہیں؟ حضرت حارث کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتا ہوں حلیمہ جب سے تم نے یہ بیٹا لیا ہے، جب سے تم نے یہ بچہ لیا ہے اور اس کو دودھ پلا ہے، جب سے ہمارے رزق میں خیر و برکت ہو رہی ہے، جب سے ہی خیر و برکت ہو رہی ہے، اللہ کی قسم یہ بچہ بہت مبارک بچہ ہے. تو اس وقت حضرت حارث نے حضرت حلیمہ کو یہ کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے گود لیا پرورش کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹی تو ہر چیز خیر و برکت اور اضافہ، ہر چیز میں خیر و برکت اور اضافہ ہو گیا. بکریوں کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے، گھر میں خیر و برکت ہو گئی. پھر اس کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بہت سعادت مند خوش نصیب ہو گئیں. حضرت حلیمہ آپ کے جو جانور تھے نا حضرت حلیمہ کے وہ ایک ہٹے کٹے ہو گئے، بڑھ گئے، ان میں ایک توانائی آ گئی. پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ کی عزت میں اور بھی اضافہ ہو گیا. جب آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ کی عزت میں تو اضافہ ہوا مگر وہ جو جہاں رہ رہے تھے نا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو اس قبیلے میں رہ رہے تھے اس قبیلے میں بھی اضافہ ہو گیا، اس گھرانے میں بھی اضافہ ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. یاد رکھیں حضرت حلیمہ کی ایک بہن تھی، رضائی بہن، شیمہ بنت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی اور بہلاتی تھی، انہیں نہلاتی بھی تھیں، ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی تھی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی. حضرت حلیمہ کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتی تھی. اچھا پھر اس کے بعد وہ دعا کرتی کہ اللہ تعالی اس بچے کو بہت عزت دے، ایک ایسے مقام پہ اس کو عطا فرما کہ بس سب سے بلند مقام اس کو عطا فرما. آپ کی زندگی کے لیے دعا کرتی تھی. آپ کہتی تھی کہ اس کے دشمنوں کو اور حاسدوں کو ذلیل و خوار کر دے، نیس نابود کر دے اس کے دشمنوں کو. شیمہ بنت حلیمہ آپ سے اتنی محبت کرتی کہ اگر آپ کو نہیں دیکھتی تو آپ یہ دروازہ بند کر دیں میرا، اگر آپ کو وہ نہیں دیکھتی تو یقین مانے ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. وہ بہت محبت کرتی ہیں آپ سے، بے لوث محبت کرتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو ان کے دل میں ایک سکون آ جاتا، ایک بہت سکون کا احساس حاصل کرتی. مطلب کہ ان کے دل جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں دیکھتی تھی تو ان کے دل میں ایک بے چینی رہتی تھی. وہ بے چینی کیوں رہتی تھی؟ وہ اس لیے رہتی تھی کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی. اور جو نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے اور یقین مانے وہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے بچے تھے وہ جن کا چہرہ روشن،
سے چمک رہا ہوتا تھا, چمک دھمک رہا ہوتا تھا. آپ کی پیشانی چمک رہی ہوتی تھی, روشن روشن ہو رہا ہوتا تھا آپ کا چہرہ. اور آپ جب حضرت حلیمہ کی بہن, رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ جب بھی آپ کو دیکھتی تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا, ان کا دل سکون میں آ جاتا, ان کا دل بہترین ہو جاتا, وہ خوش, بے حد خوش ہو جاتی. آپ کا جسم, آپ کا دل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ملا ہوا تھا. بس کہ بس آپ کے دل میں, آپ کے جسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی محبت تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا کلام جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ پہلا کلام یاد رکھیں. پہلا کلام تو وہ بھی وہ ایک الفاظ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحمک ربک, اللہ تم پر مہربان ہوگا, کہا. مگر پرورش میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو کلام تھا وہ کیا تھا, انشاءاللہ کل آپ سے اس پر گفتگو ہوگی. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, نعتوں کا سما. نعتوں کا سما ایک ایسا سیگمنٹ, ایک ایسا مختلف سیگمنٹ ہے جس میں نعت خوانی کی جاتی ہے, سنی جاتی ہے اور اپنے دل کو مطمئن کیا جاتا ہے. کیونکہ دل ایک ایسا دل ہے جو مطمئن جبھی ہوتا ہے جب نعت سنتے ہیں, حضور کی تعریف کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے, نعت خوانی کے حوالے سے کئی سالوں سے ان کا تعلق ہے, اور نعت خوانی کے حوالے سے ان کا نام بھی ہے. علماء کرام نعت خواں حضرات ان کی عزت بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو آرگنائزر, ایک بہت زبردست آرگنائزر بھی ہیں. اور یاد رکھیں جو آرگنائزر ہوتا ہے اسے ہر نعت خواں جانتا ہے, پہچانتا ہے, عزت کرتا ہے. اور ہر نعت خواں ہر کسی کی عزت نہیں کرتا. بندے کی عزت کب ہوتی ہے یہ بتاؤں گا. پہلے سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم بھائی, میرے دوست اور میرے یار, ہم سب کی جان جناب ایاز قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ رمضان المبارک کی ہماری خصوصی نشریات رمضان کا سما میں. یاد رکھیں جب میں اسٹارٹنگ لے رہا تھا تو اس وقت میں نے سبحان رمضان کہہ دیا. وجہ یہ کہ پچھلے 2 سال سے میں سبحان رمضان کی نشریات کر رہا ہوں, تو وہ بس وہ نام وہ منہ پہ بیٹھ رہا تھا. تو ابھی یہ رمضان کا سما ایک نیا ہے, تو باقی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنے مصروف وقت میں سے, کیونکہ ابھی آپ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں, اور یہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں. آپ سماجی کارکن بھی انہیں کہہ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں, یہ مدد کے کام بھی کر رہے ہیں, ان گھروں تک پہنچ رہے ہیں, ان گھروں کی آوازیں سن رہے ہیں جہاں لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے, جہاں لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے, جہاں جس کا جو حق ہے وہاں تک یہ ان کا حق پہنچا رہے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں تو اس لیے نہیں, ہماری ایک جو ای ایم ایف ہے اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ یہ ایک صرف دوست ہیں صحیح, مگر ان کی اپنی نہیں ہے, وہ ہے تو ہماری. مگر کیا اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ دکھ رہا ہے مجھے کہ یہ ہماری ویلفیئر کے ساتھ اتنے شانہ بشانہ طریقے سے چل رہے ہیں, تو یہ خود کتنی کر رہے ہوں گے میں لوگوں کی مدد, جب ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دکھ رہا ہے, کوئی کام کرتا ہوا دکھ رہا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اپریشیٹ کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. حوصلہ جب بڑھتا ہے تو ان لوگوں, آپ کے بھائیوں تک پہنچتا ہے, آپ کے بھائیوں تک اس حق پہنچتا ہے. یاد رکھیں صرف ایاز قادری کے وہ بھائی نہیں ہیں, ایاز بھائی کے وہ لوگ بھائی نہیں ہیں, صرف میرے بھائی نہیں ہیں, آپ کی بھی بھائی ہیں. مسلمان کا بھائی ہے. یہ اپنے مسلک کے حوالے سے بہت پختہ ہیں, مگر یہ وہاں تک مدد کر رہے ہیں
جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کون ہے, مسلمان ہے غیر مسلم ہے, نہیں دیکھ رہے ابھی, کوئی چیز نہیں دیکھ رہے, یہ صرف انسانیت کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ اس بات پر عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مسلمان کو کھانا کھلاؤ یا غریب کو کھانا کھلاؤ, یا تو مسلمان تو دور کی بات, غریب بھی نہیں کہا, صرف کہا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک ایسی آزمائش بھی دوں گا میں مسلمانوں پر جو سفید پوش ہوں گے, جو بالکل اچھا کماتے پیتے ہوں گے, بالکل ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے, ان پہ بھی ایسا وقت آئے گا کہ میرے وہ بندے پھر وہ میرے وہ بندے ان بندوں کی مدد کریں گے, اور مدد نہیں کریں گے, صرف ذریعہ بنیں گے. یہ صرف ذریعہ, ہم کون ہیں, ہم تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں. تو میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا, اور ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ابھی آپ یہ جو اتنا جو کام کر رہے ہیں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی کیا امداد آ رہی ہے آپ کے پاس, کتنے لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں, لوگ ہیں ایسے لوگ جو مدد کر رہے ہیں آپ کی؟ جی پہلے تو میں ایک عرض بات کروں گا کہ سید زادے آل نبی اولاد علی جو کہ جن پہ زکوٰۃ فطرہ بے شک کچھ بھی ہم نہیں دے سکتے, تو ان صاف مال میں سے میرے دوست احباب جو کہ میں کاروباری حضرات میں آپ تقریباً لوگ جانتے ہیں, ایک نعت خواہ ہوں, تو میری فیلڈ کے بندے ہیں اور میری مارکیٹس کے بندے ہیں, تو میں ان کو بولتا ہوں کہ زکوٰۃ فطر کے علاوہ صاف ستھرا ہے تو مجھے دیجیے, میں آل نبی اولاد علی سید زادوں کو پہنچاؤں گا. اور یہ میں لاک ڈاؤن جب ہوا تھا جبھی میں نے کام یہ شروع تو میں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ, چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. لاک ڈاؤن میں اس لیے زیادہ بڑھ گیا سب کس کی جابیں چلے گئی تھی, لوگوں کی سب گھر میں بیٹھ گئے, تو روز کے کمانے والے گھر میں بیٹھ گئے, تو میرے پاس سید زادوں کی کالیں آئیں کہ ایاز بھائی کچھ ہے. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ مجھے راشن چاہیے, انہوں نے کچھ ہے, تو میں فیلڈ کا بندہ ہوں, میں سب کو جانتا ہوں کون ہے کیا ہے, تو میں ان کی الحمدللہ میں نام نہیں لوں گا, بے شک نام نہیں لوں گا, دیکھیں سید زادوں کا نام نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے. کوشش کریں تو نام ہم کسی کا بھی نہ لیں, کسی کا نہ لیں تو زیادہ بہتر, اس کی عزت اپنے اس میں رکھیں حفظ ایمان میں. اور پھر میں لے کے گیا اور دے کر آیا لوگوں کو, اور بغیر سید زادوں کو بھی دے کر آیا. میرے پاس جہاں سے میری ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اور محلہ کمیٹی ویلفیئر, تو انہوں نے مجھے دیے, تو میں نے وہاں پہنچا کر آیا, میرے گھر سے لوگ لے کے گئے, ٹھیک ہے. اور میرے احباب میری فیلڈ کے بندوں کو بھی میں نے دیے, ٹھیک ہے. بس دیتا رہتا ہوں, میرے محلے والوں کو دیے, جس کے پاس میرے پاس فون آ رہا تھا, لوگ مجھے بولے تھے ایاز قادری یہاں پہ ہمیں راشن کی ضرورت ہے, تو میں پہنچا کر آ رہا ہوں. اچھا ایاز بھائی, ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہے کہ لوگ آپ وہاں تک جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے. اب یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی اس وقت کے حالات, اتنا حالات گزرنے کے بعد ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مدد کر رہے ہیں آپ کی؟ بہت لوگ ہیں, ابھی بھی بہت سارے فون آ رہے ہیں. دیکھیں بندہ کب تک دے گا, اللہ پاک نے جب تک آپ کے اور ذریعہ بنایا ہے کسی نے لینے دیکھا. دیکھیں ابھی تک سب لوگ جاب پہ نہیں جا رہے ہیں, کسی کا کاروبار نہیں چل رہا. دیکھیں وہ آگے وہ کمائیں گے تو ہمیں دیں گے, یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی اللہ پاک نے لوگوں کو بڑا نوازا ہے, بے شک, ٹھیک ہے. جہاں تک میرے کانٹیکٹ, جیسے ابھی جلی شاہ صاحب نے فرمایا, ٹھیک ہے, میں بھی مدد کر رہا ہوں, تو یہ بھی پہنچا رہے ہیں, میں بھی پہنچا رہا ہوں. اور میرے پاس جہاں تعلقات ہیں میں یوز کر رہا ہوں اور لے کر آ رہا ہوں, اپنی جیب سے بھی ملا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے گھر والوں سے بھی, جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. میرے دوست یار, میرے باپ, میرے پیرو وغیرہ حضرات سے تعلقات جن کے ہیں, تو میں ان سے لے لا کے سب کے کر رہا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو رہا ہے. صحیح. اچھا ناظرین محترم, میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہاں کیونکہ ہمارے پاس جنت ٹی وی کے جو واٹس ایپ نمبر پر, جو نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, اس پر لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ ہمیں مدد کرنی ہے. ایسے بھی لوگوں کی کالز آتی ہیں جو مدد دینے چاہیے ہوتی ہے. تو آج یہ آئے ہیں, تو انہوں نے تو نہیں کہا, مگر میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ابھی جو فیملیز ہیں جن کو راشن چاہیے ہیں, کم و بیش وہ 12-13 فیملیز ہیں, جن میں سے انہوں نے 2 لوگوں کے لیے راشن, 2 فیملیز کے لیے انہوں نے دیا ہے ابھی راشن. انہوں نے پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ 2 فیملیز کے لیے میں میری طرف سے ہے. حسن بھائی مجھ سے جو ہوگا میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ EMF جو ہماری ویلفیئر آپ کی چل رہی ہے, میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, بے شک, اور تقریباً ویلفیئروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. جو مجھ سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی جو اپنی ماشاءاللہ ویلفیئر ہے, آپ اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہیں. تو میں بس ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو نیچے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو جنت ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے, نہ یہ کسی ویلفیئر سے تعلق ہے اس کا,
مگر یہ کہ آپ نے پھر بھی بڑی بات ہے یہ آپ کی کہ آپ نے کہا ہے جنت ٹی وی پہ جو جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. جیسے آپ نے آج کہا کہ میں دور فیملیز کا راشن انشاءاللہ میں دے رہا ہوں اور میں وہاں تک پہنچا دوں گا میں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی ویلفیئر تو نہیں ہے, یہ صرف جنت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا کا, کہ وہ واحد ٹرانسمیشن ہے جہاں پر یہ کام بھی کیا جا رہا ہے. صرف نبی کا ذکر بھی ہے, حبیب کا ذکر بھی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہے, مگر اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں. اور اللہ اور نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کی کہ دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور وہ ہم وہ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ ہم کہہ دیں کہ ہماری ٹرانسمیشن سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے, تو میں کہتا ہوں یہ کم نہیں ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی میں سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو. جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو وہ سب سے بڑا ذکر ہوتا ہے. اس ذکر اس جگہ سے بڑی جگہ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ایاز بھائی, یہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ایسے ایسے گھرانے آپ نے ماشاءاللہ دیکھے ہوں گے بے شک, کہ نا میں سب سے زیادہ جو حالات مشکل میں ہیں وہ کہاں کس ایریے کے لوگ ہیں؟ دیکھیے اوور آل تو ہر جگہ ہی یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہر جگہ کے کاروبار اور جتنے بھی جاب لیس تھے سب ختم ہو چکا ہے. خدا آداد کالونی ہو گئی, ٹھیک ہے, 9 زیریا کا علاقہ ہو گیا, خدا کی بستی ہو گئی, سرجانی ہو گیا, اور ایسے بھی لوگ ہیں جیسے KBR وغیرہ بفر زون, کچی آبادی جہاں پر ہمارے اس کراچی میں تقریباً کم و بیش میرا جہاں تک گمان زیادہ 600 کچی آبادی ہیں. اللہ, ٹھیک ہے, ہر پکی آبادی کے بعد کچی آبادی ضرور ہے. صحیح. اب میں نام تو لینے نہیں بیٹھوں گا, مجھے نام یاد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس بفر زون سے بھی کالیں آ رہی ہیں, اور فیڈرل بھی ایریا بھی کچی آبادی, وہاں سے بھی لوگ کالیں آ رہی ہیں, گلشن سے بھی آ رہی ہیں, گلشن تیرڈی کے علاقے بعد کچی آبادی ہے. ٹھیک ہے, ابو اسفانی روڈ سے وہاں سے بھی کالس آ رہی ہیں, جوہر ہے, ملیر ہے, ہر جگہ سے میرے کال آ رہی ہے. میں جہاں میری سوچ جاتی ہے تقریباً خدا کی بستی میں میرے ایک دوست ہیں فہیم, جو کہ کھانا گھر ان کی ویلفیئر بھی ہے, اور 3 روپے میں روٹی اور سالن فری دیتے ہیں. اچھا جی, وہ میرے بہت اچھے زبردست ماشاءاللہ. ہاں, ان کی جو ساس ہیں وہ ان کی والدہ بھی ہیں, تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں اکثر بیشتر بیٹھتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہوا تو آپ کبھی یہاں پر بھی, کیونکہ ایسے لوگ جب آتے ہیں نا تو یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور یہ ہمیں بھی اس بات کا وہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ 3 روپے میں مطلب روٹی اور سالن دونوں چیزیں, روٹی اور سالن فری. اچھا, اس میں یہ کیا ہے, اس میں غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ملے. اچھا اس میں کیا ہے کہ 1 روٹی 3 روپے میں, یا تو جتنا بھی آپ 1 روٹی اور 1 سالن. اچھا, 1 روٹی سالن, زبردست ماشاءاللہ. 3 روپے کی روٹی, دیکھیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے 3 روپے, مطلب کہ 6 روپے میں ایک بندہ کھانا آرام سے پیٹ بھر کے بہترین کھا لے, لبالب کھا لے. اور میں الحمدللہ میں جاتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں, فریش روٹی اور فریش سالن, اور گوشت بھی ہوتا ہے اس کے اندر, 3 بنے ہوئے, ہفتہ اتوار سبزی اور یہ اور وہ چاول بریانی ہر چیز ہوتی ہے وہاں پہ, اور راشن بھی بانٹتے ہیں, کپڑے بھی بانٹتے ہیں, جوتے بھی بانٹتے ہیں, بچوں کے ہر چیز مہیا کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ. وجہ یہ ہے کہ ناظرین محترم ایسے بھی لوگ ہیں وہاں پہ. آج ایاز بھائی کو بلانے کا مقصد کیا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں. بلانے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے ویلفیئرز کیا کر رہی ہیں, کیا کام کر رہی ہیں, ایسے ایسے کون کون لوگ موجود ہیں جو ابھی اس مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں لوگوں کی. بے شک ایک نعت خواں بھی ہیں, مگر آج آپ سوچ رہے ہوں گے میں ایک نعت خواں سے میں اتنی گفتگو کیوں کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے, گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ تو چلے کہ کتنا کام ہو رہا ہے. آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا کام, کوئی نہیں دے رہا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے نا ہمارے نیچے, جو آپ اس پر ابھی آپ کال کریں, اگر نہیں کال لگ رہی کیونکہ نیٹ ورک بھی تھوڑا سا بزی ہوتا ہے, تو آپ فیس بک پر یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں. آپ کمنٹ کریں, ہم آپ کو فوراً کانٹیکٹ کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ یہاں پر موجود ہیں, یہ آپ اپنی ویلفیئر کے ذریعے اپنے یہ جو خود اکیلے جو کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھی جو کام کر رہے ہیں, یہ خود آئیں گے, آپ کے گھر آئیں گے, دیکھیں گے, اور انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے آپ کی مدد کر کے جائیں گے. اور ایسے مدد کریں گے کہ ایک ہاتھ تو کیا دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. بے شک
ایسے ہی مدد کریں گے. مگر کیا آپ لوگ, بہت سے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں مجھے کہ نہیں کر رہے ہیں, ویلفیئر والے کام مدد نہیں کر رہے ہیں. تو خدا رہا یہ نہیں کہیں, سب لوگ مدد کر رہے ہیں. اور اگر کوئی دکھا کر مدد کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بہتان لگا رہے ہیں کہ مدد نہیں کر رہے, تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ بہتان نہیں لگایا جائے. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے, آپ بولے نہیں, آپ صرف ہمیں کانٹیکٹ کریں, نیچے کمنٹس کر دیں, کمنٹ کر دیں آپ مجھے, انشاءاللہ آپ سے میں فوراً میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے کانٹیکٹ کرواؤں گا. آپ خود ان سے کانٹیکٹ کر لیں گے. یہ آپ کو پھر نہ دیں تو پھر آپ اسی نیچے کمنٹس پہ آ کے بتائیے گا کہ ایاز صاحب نے ہماری مدد نہیں کری. تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں, آپ صرف آپ کا کہنے کا ہے, اور انشاءاللہ یہ کریں گے, کیونکہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے جو لوگوں کی جو ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کا. تو ایاز بھائی, پہلی بات تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اب تھوڑا سا ہم نعتوں کا سما کی سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کون سا ایسا کلام سنا رہے ہیں؟ کرونا کے حوالے سے, اور بس ایک عشائیہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. بہت اچھا کلام ہے, اور آپ بھی محفل میں میرے سے سنتے ہیں. صحیح. تو میں آج وہ سنانے جا رہا ہوں, آپ سنیں اور لطف اندوز. سبحان اللہ. اجازت ہے. اجازت. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں, اما زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, کیف و مستی میں یہ ڈوبا دیکھو عالم سارا, دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت, بخشش کا بہانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا. احسن بھائی شعر سنیں کہ ہم ہیں بھکاری آپ کے در کے, آپ ہمارے داتا, سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا. آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں آتا ہے جن کو, آپ ہی ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا, اے غسنین کے نانا,
نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ عرش مغلہ بنا مغلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا گانا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان یہ دیکھو خادم غوث جلی ہو کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں غوثاف غلی ہوں میں غوثاف غلی ہوں آپ کی آل کے در کا نوکر آپ کی آل کے در کا نوکر ساگل وہ پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ کیا بات ہے. یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کا نانا اے نبی پاک یا رسول اللہ اب ختم کر دیں اب ختم یہ پریشانیاں یہ کر دیں اب ختم یہ ساری چیزیں بس اب بلا لیں آپ ہمیں بھی وہاں پہ. یقین مانے یہ کلام ایک ایسا کلام بس اس وقت جو کلام انہوں نے پڑھا ہے جو منتخب کلام یہ جو کیا ہے یہ موقع کو رکھتے ہوئے کیا ہے اور یہ ہر کسی کی بات نہیں ہوتی. اچھا ایاز بھائی جیسے کہ انشاءاللہ آپ آگے بھی آئیں گے نعت تو آپ سناتے رہتے ہیں یہ بتائیں کہ حج آپ نے ماشاءاللہ آپ نے حج بھی ادا کیا ہے؟ جی میں نے الحمدللہ حج کیا گیا ہے. اور عمرے کتنے کیے ہیں آپ؟ عمرے تقریباً لا تعداد کی میں نے. اچھا ماشاءاللہ. تو کتنی بار آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہے؟ میں فرسٹ ٹائم جو گیا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. 2006 میں صحیح اینڈ میں گیا تھا دسمبر میں حج کیا تھا 2007 میں واپس آیا تھا اور الحمدللہ میں نے وہ حج کیا ہے میں جو میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اکبری حج 7 حجوں کے برابر ایک حج. سبحان الحمدللہ وہ مجھے سعادت حاصل ہوئی. صحیح. اس کے بعد 2009 میں گیا. اچھا پھر میں 10 میں گیا. 2009 میں آپ حج پہ گئے؟ عمرے پہ گیا. حج ایک ہی کیا میں نے. صحیح. حج وہی 7 حجوں کے برابر ایک حج ہے الحمدللہ. وہ کہنا ہے علماء کرام بولتے ہیں تو میں نے بھی آپ کو عرض کی. تو پھر میں 9 میں گیا 10 میں 11 میں گیا پھر 12 میں گیا اپنی شادی ہوئی تو میں اپنی وائف کے ساتھ گیا حج. ماشاءاللہ. والدہ کے ساتھ والدہ بھی تھی میری. 9 میں بھی 10 میں بھی 11 چھوڑ کے 12 میں چلا گیا. ارے واہ ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد 12 کے بعد میری حاضری نہیں ہو پائی. انشاءاللہ ہو جائے گی. بہت کوشش کی جانے کی. مجھے بلاوا مجھے 2 ٹکٹ بھی ملے تو میں نے اپنے والد صاحب کو دے دیا اور ابھی پچھلے رمضان میں وہ گئے تھے. میں جا رہا تھا. میں پاسپورٹ بس بلاوا کہہ لیں کیا ہے بلاوا نہیں تھا میرا. بے شک میں پاسپورٹ جمع کرا کر آیا. ایک پیر صاحب نے مجھے بولا بیٹا آپ چلے جائیں. صحیح. اس آل نبی اولاد لیے تو میں نے ان کا پاسپورٹ کیا. میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہا. کہہ رہے بیٹا آپ چلے جائیں. میں کہا نہیں. میں واپسی آ گیا. وہ ٹکٹ میرا ڈسمس ہو گیا. پھر ایک اور میرے ٹریول والے میرے دوست ہیں اور ریحان بھائی ایک اور کیا نام ہے ان کا نام بھول گیا میں. تو ان کو انہوں نے بولا کہ ایاز بھائی آپ جا رہے ہیں یہ لیں ٹکٹ. تو وہ ٹکٹ میں نے کہا میں نہیں جا رہا میرے والد صاحب کو دیں. پھر میری والدہ اور میری کزن اور میری والدہ دوبارہ چلے گئے عمرے پہ. ان کی ریگولر تقریباً 95 سے ان کے ریگولر ہیں. ماشاءاللہ. اتنا خوش نصیب ماشاءاللہ. میری والدہ میں نے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ
اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے نہیں اس بندے کو میرے گھر در پہ آنا ضرور ہے. جی جی جی. تو بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاوا وہیں سے ہے, بلاوا وہیں سے آتا ہے, کہیں سے نہیں, بلاوا صرف وہیں سے ہے. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں تو ماشاء اللہ ایک حیرت ہے. اور یہ جو عاشق ہوتے ہیں انہی کا بلاوا ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ 2006 میں گئے, 2009 میں, 2010 میں, 2012 میں, اتنی بار ماشاءاللہ آپ نے اللہ اور اس کے حبیب کی زیارت کی ہے. اللہ کے گھر کے اور اس کے حبیب کا دیدار ان کو عطا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اور ابھی چند دنوں پہلے تو ہماری کوشش تھی کہ ہم انشاءاللہ ایک گروپ میں ساتھ لے کے جائیں. میں مارچ میں میری فلائٹ تھی, میں جا رہا تھا, مجھے میرے لوگ کے لیے جا رہا تھا کاروان کے ساتھ, تو مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں نہیں جا پایا. نہیں انشاءاللہ اب ہم جائیں گے تو ساتھ جائیں گے, اور جب انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں کا البیک بھی کھائیں گے. البیک کا آپ نے روزے میں یاد دلا دیا. تو وہاں تو بس میں عشاء پڑھتا تھا, البیک کی لائن میں لگ جاتا تھا. اچھا میں نے سنا ہے یہ ابھی تک تو میری حاضری نہیں ہوئی ہے, انشاءاللہ ہوگی, ضرور ہوگی جب بلاوا ہوگا. تو یہ لمحات بڑے مزے کے ہوتے ہیں, البیک, KFC وغیرہ, یہ سنا بہت مزے کے لمحات ہوتے ہیں. اصل میں وہاں پہ سرکار کا روزہ ایسا پیارا, اور بس لب ہلتے ہی نہیں ہیں, وہ سامنے چیز ہو جاتی ہے. ہاں واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. میں تقریباً حج پہ تھا, تو میں نے کیا نام ہے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا تھا. آپ کو پتہ لاکھوں آدمی ہوتے ہیں, لاکھ آدمی ہوتے ہیں, اس میں نہ امپاسبل سی بات ہوتی ہے کہ جا کے حجر اسود کو چومنا. تو میری پھپھو جدہ میں رہتی ہے, ان کے بعد چلا گیا 5-6 دن کے لیے, والدہ بھی ساتھ تھی. تو انہوں نے بیٹا آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا؟ میں نے کہا نہیں پھپھو میں نے ابھی بوسہ نہیں دیا. تو صحیح. میں نے کہا چلیں, کہہ رہا ہے بیٹا آپ جا کے آپ بوسہ ضرور دے دیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں سے نکلا جدہ سے احرام پہن کے, میں نے عمرہ کر کے عمرہ, اور پھر دوبارہ میں حرم میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اللہ پاک اتنے لوگوں میں حجر اسود کو, میری فلائٹ بھی آنے والی, مدینے چلے جائیں گے ہم, اور حجر اسود کو بوسہ کیسے دوں گا میں؟ اللہ. تو پھر میں طواف کے لیے اٹھا. میں نے والدہ کو بولا والدہ آپ یہاں بیٹھیں, میں طواف کر گیا. میں طواف کر رہا تھا, پہلے یا دوسرے چکر میں یاد نہیں ہے, ایک دم مجھے لائن میں لگنے کا موقع مل گیا. اللہ اکبر. اب میں کھڑا رہا, میں نے کہا کب باری آ گئی. آپ کو پتہ ہے ایک ہجوم ہوتا ہے, بے شک ادھر ماننا, ادھر ماننا, ادھر ماننا. بے شک. اب میں نے کہا اللہ پاک, میں ایک ہاتھ سے خانے کعبہ کا گلاف پکڑا ہوا ہوں, اللہ پاک حجر اسود کا بوسہ دلوا دیں, میں لائن میں تو کھڑا ہو گیا ہوں. تو میں آگے کرتے کرتے پھر مجھے کسی نے پیچھے پھینک دیا, میں نے کہا اللہ پاک یہ کیسا, آپ نے تو مجھے آگے کیا اور مجھے پھر دوبارہ پیچھے کیا. میں پھر پیچھے آ گیا, پھر میں آگے لگ گیا. لگتے ایک آدمی آیا, لیڈیز بھی لگی ہوئی تھیں, وہ بھی لگی ہوئی تھی. اب میں لیڈیز سے بچوں, کیا کروں؟ پھر میں لگ گیا لائن میں. میں نے ایک دم مجھے کسی نے دھکا دیا, میں آگے حجر اسود کے, اور میں چومتا رہا. اس کے بعد کوئی ہٹانے والا نہیں تھا. اللہ اللہ, کوئی ہٹانے. اب میں نے کہا نکلوں کیسے, میں نے کہا اوروں کو موقع دوں. وہ پتھر ایسا میرے آقا نے چوما ہے, تو بس میں چومتا رہا ہوں. میں اب میں وہ چومتا رہا. اب کیسے اٹھوں؟ مجھے ایک جو شدی ہوتے ہیں, کالے بولنے ہیں عربین, جو انہوں نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کے مجھے پیچھے پھینکا. پھر میں نیچے اترا ان کی پیٹھ سے, اور میں جا کے چلا گیا. میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. پھر میں دوسرے گھوم کر حتیم میں چلا گیا. سبحان اللہ. حتیم میں نفل ادا کیے میں نے. اللہ اکبر. یہ بہت سعادت کی بات ہے. اور ہر کسی کو بس اللہ تعالی ہم سے تو راضی ہو جائے. اے رب ہم سے تو راضی ہو جائے. اے رب ہم سے تو راضی ہو جائے. انشاءاللہ ایاز بھائی سے ملاقات رہے گی. اور میں نے ابھی ان کو کہہ دیا ہے کہ تاخراتوں کی نشریات میں آپ کو ضرور آنا ہے, کیونکہ تاخرات کی نشریات آپ کو پتہ ہے ہماری ایسی نشریات ہوتی ہے, بالکل منفرد نشریات ہوتی ہے. ایاز بھائی آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین محترم, یہاں پر یقیناً آج کا پروگرام کو بہت پسند آیا ہوگا, کیونکہ دو شخصیات موجود تھیں, ایسی شخصیات جو ویلفیئر کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. تو آپ کی نظر میں بھی اگر کوئی ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے, اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایاز بھائی سے احسن میں ایک بات بتا دوں, وہ کمنٹس کریں جن کو زیادہ ضرورت ہے. سفید کالر ہیں وہ کریں جن کو زیادہ ضرورت ہے. وہ ایسے بندے مجھے پر کالیں آتی ہیں, جب ان کے بعد دیکھوں تو ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے. وہ ایسا نہ کر. ہاں دیکھیں, جو بات غلط ہے, وجہ یہ کہ یہ لوگ تو پوری تحقیقات کرتے ہیں. اگر
آپ کر بھی لیں گے نا اور پھر تحقیقات یہ کریں گے نا تو پھر اچھا نہیں ہوتا, پھر اچھا نہیں لگتا, پھر غلط ہے نا. ان کا دل بھی نہیں مانتا کہ آپ کو آپ کا دل دکھانا, اور پھر غلط بات ہے. خدا را ایسا نہ کریں. ایسے لوگ اگر آپ کی نظر میں ہیں ایسے لوگ جن کو واقعی میں ضرورت ہے, آپ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں, ان کے لیے رابطہ کریں. آپ پھر ان کا نمبر ان کو دے دیں, پھر انشاءاللہ یہ خود وہاں جائیں گے اور خود دے کر آئیں گے. کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ لوگ کبھی لائن لگوا کے نہیں دیں گے, یہ خود جاتے ہیں اور دے کر آتے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور ایاز بھی کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو بھی آج ہمارے مہمان ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل اسی وقت اسی چینل پر اسی رمضان نشریات میں رمضان کا سما میں آپ سے ملاقات ہوگی, ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئے موضوعات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے نعتخوانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.